بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 9th کلاس کی اردو کا چیپٹر نمبر 2 اپنی مدد آپ، جس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، اس کا خلاصہ لے کے آئی ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اخلاق اسنا، جس کے مصنف کا نام تھا سید سلیمان ندوی، اس کا خلاصہ دیا تھا۔ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آج ہم کریں گے اپنی مدد آپ کا خلاصہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلاصہ: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمایا ہوا بہترین مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں انسانوں، قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ کسی انسان کی ترقی کی بنیاد در حقیقت اپنی مدد آپ پر ہے، اور جب یہی جذبہ بہت سارے لوگوں میں پایا جائے تو قومی ترقی، طاقت اور مضبوطی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جبکہ کسی گروہ یا شخص کے لیے کچھ کیا جائے تو اس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی مدد آپ کی ضرورت بھی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی سب سے قیمتی چیز غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ غور کیا جائے تو انسان کی اصل چمک دمک اس کی عزت ہے، اور جب پوری قوم اس خوبی سے محروم ہو جائے تو وہ دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ فطرت کا اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، اس کے عین مطابق اس کے قانون اور حکومت ہوتی ہے۔ چنانچہ ظاہر رایہ پر اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی اور بہتری کا انحصار اس کی حکومت پر نہیں، بلکہ رعایا کے چال چلن، اخلاق، عادات، تہذیب اور شائستگی پر ہے۔ اس لیے کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور اس قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قومی تنزلی، قومی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ نا تہذیبی جو معاشرتی برائی ہے، در حقیقت کسی شخص کی اپنی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ کسی برائی کو دوبارہ سے ختم کر ڈالیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس طرح وہ برائی کسی اور صورت میں کسی اور جگہ نمودار ہو جائے گی۔ اس کا حل یہ ہے کہ شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی دی جائے۔ اگر آپ اپنی قوم کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں تو غور کیجیے کہ آپ کی قوم کی شخصی زندگی اور چال چلن کس طرح اچھا ہو سکتا ہے، تاکہ وہ ایک معزز قوم بن جائے۔ جب کوئی شخص اور قوم خود اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس امید پر بیٹھے رہنا کہ کوئی شخص یا قوم ہماری مدد کرے اور ہماری اصلاح کر دے خام خیالی ہے۔ جو قومیں اندرونی طور پر غلام ہوتی ہے، کسی انتظامی اصلاح کے ذریعے انہیں درست نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بیرونی انتظامی تبدیلیاں محض فانوس خیال ثابت ہوتی ہیں۔ ہم اس آس پر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی خضر ملے، حالانکہ اس طرح سوچنا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو حقیر بنا دیتے ہیں۔ یہ رویہ آدمی کو انسان پرست بنا دیتا ہے اور اس کی دلی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ دنیا کی تمام معزز قوموں نے اپنی مدد آپ پر عمل کر کے عزت پائی ہے۔ جب ہم اس حقیقت کی اہمیت کو سمجھنے لگے تو دوسروں کی مدد اور بھروسے پر انحصار کرنا بالکل چھوڑ دیں گے۔ انتظامی سختی اور قوانین میں تبدیلی کے ذریعے بہتری کی امید لگانا بھی ایک غلط رویہ ہے۔ انسانی تاریخ پر نظر دوڑانے سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ نسل در نسل انسانی تجربات کے بعد موجودہ ترقی اور کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے گزشتہ نسلوں کے تجربات سے نہ صرف فائدہ اٹھانا ضروری ہے، بلکہ خود بھی اپنے علم اور ہنر کے ذریعے اس میں اضافہ لازم ہے۔ زبانی تلقین کا وہ اثر نہیں ہوتا جو عملی مثال کا ہوتا ہے۔ اس لیے شخصی چال چلن میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی میں آہستہ آہستہ صلاحیت کر جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اسی سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اپنی آنکھ پر سنوارنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا بلکہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ یوں سواہیں عمریہ وہ اثر نہیں کر سکتی جو عمدہ چال چلن سے ہو سکتا ہے، اور یہی عملی تعلیم انسان کو معزز بناتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔